الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الورى نبیہ المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اہل التقى والنقى والمتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال الله تعالى في مقام آخر قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلاما دائما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما دائما علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، سورۃ بقرہ کی 2 آیات کریمہ اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کا اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ ہونا بتا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو شخصیت ہے اور جو اس کو منصب عطا کیا جانا ہے اس کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب آپ کے رب نے ارشاد فرمایا للملائکۃ فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، زمین میں اپنا ایک خلیفہ میں نے پیدا کرنا ہے۔ خلافت کی جو ضروریات ہوتی ہیں اور خلافت کی جو وجہ اور اسباب ہوتے ہیں، اگرچہ ان اسباب اور وجوہات سے اللہ تبارک و تعالی بالکل پاک اور منزہ ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان اپنے لیے خلیفہ اور نائب مقرر کرتا ہے، اسسٹنٹ مقرر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کاموں کو اکیلا بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا، اس کے اوپر کام زیادہ ہوتے ہیں، ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور وہ خود ان کاموں کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا، تو اسے اپنے ساتھ ایک نائب اور معاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نائب اور معاون جس کو خلیفہ اور نائب کہا جاتا ہے، اس کو وہ مقرر کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اس لیے خلیفہ اور نائب مقرر کیا جاتا ہے
کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے، جو حاکم ہے، جو بڑا ہے، سرپرست ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا نائب اور خلیفہ اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ کے اس کا منصب وہ سنبھال لے، یہ ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے بنیادی طور پر ان دو وجوہات میں سے ایک وجہ بھی اللہ کے مناسب اور شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کاموں میں اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی معاون اور مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس پہ نہ نیند ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ موت نے اللہ پر طاری نہیں ہونا، اس لیے وہ دوسری وجہ خلافت اور دوسری وجہ نیابت اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اس دنیا میں کیوں بنایا؟ تو وجہ صرف اور صرف ایک بتائی گئی، تاکہ وہ مجھ سے پیغام لے اور میری مخلوق تک پیغام پہنچائے۔ صرف ایک واسطہ اور ذریعہ وہ اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اب مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہم انسان ہی آپ لے لیں، جنات جو کہ مکلف مخلوق ہیں، انسانوں اور جنات میں چونکہ نفس اور شیطان کی خواہشات وہ اتنی گھر کر چکی ہیں کہ ایک بندے کے اندر، ایک عام انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ہو، اور وہ براہ راست اللہ کی بارگاہ سے احکامات وصول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا اور اپنے صف اولین کے نائبین اور خلفاء اپنے انبیاء کو بنایا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ احکامات لیں اور اس کے بندوں میں احکامات کو پہنچائیں اور تقسیم کریں۔ اسی لیے انبیاء کرام کو معصوم بنایا گیا، گناہوں سے پاک بنایا گیا، ان کے اندر تمام فرشتوں جیسی صفات رکھی گئیں، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ صفات اللہ نے انبیاء کی جماعت میں رکھی، تاکہ اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق براہ راست ہو اور اللہ سے وہ احکامات وصول کریں اور اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں۔ انسانوں میں ان کو بھیجا تاکہ انسانوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو اور رب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو۔ صرف اس ایک بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور انسانوں میں انبیاء کو صف اول کا اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ نے فرمایا، یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان بنیادی طور پر اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اور نائب اور خلیفہ جو ہوتا ہے، اب دنیا میں دیکھ لیجئے، جو بندہ بھی نائب اور خلیفہ کسی بڑے کا ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ ساری مرضی اور سارا اختیار اور سارے احکامات وہ اوپر سے آتے ہیں۔ نائب اور خلیفہ صرف معاون اور مددگار ہوتا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں نائب اور خلیفہ صرف پیغام رسانی کے لیے کام آتا ہے، اور پھر دنیا میں نائب اور خلیفہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر سرپرست کہیں چلا جائے تو اس کی جگہ پہ وہ فرائض کو سر انجام دے، صرف اس لیے ہوتا ہے۔ ہم انسان بھی انسانی فطرت کے مطابق، دنیا کے اس نظام کے مطابق ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ نائب اور خلیفہ کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہوتی ہے، اولین حیثیت اس کی نہیں ہوتی۔ اختیار اور احکامات وہ نائب اور خلیفہ اسسٹنٹ کے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اصل کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو صف اولین کا اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے انبیاء کرام نے اپنی مرضی سے کچھ ہمیں نہیں کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے اپنی خواہشات نفسی سے کوئی بات نہیں کی۔ جتنے حرام حلال ہیں، جتنے احکامات ہیں، عقائد سے لے کر عبادات اور معاملات اور عقوبات تک،
سب کے سب وہی ہیں جو وحی کی جاتی تھی ان پہ اللہ کی طرف سے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ نے یہی بیان کیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جو ہے یہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی بات کرتا ہے کہ جس بات کی اس نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کے دل پہ جو القاء کیا جاتا ہے وہی بات کرتا ہے۔ ایک بات کا تو ہمیں پتہ چلا قرآن کریم کی ظاہری آیات اور ظاہری نصوص سے کہ نائب اور خلیفہ وہ صرف تابع ہوتا ہے اپنے اصل کے، اور وہ اپنے اصل سے احکامات لیتا ہے، اور جہاں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جہاں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ احکامات کو پہنچاتا ہے۔ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے احکامات وہی پہنچائے جو اللہ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بجا طور پہ کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا صرف نائب اور خلیفہ ہے، جو نظام اس نے چلانا ہے، جو زندگی اس نے گزارنی ہے، اور جتنی عمر اللہ نے اس کو دی ہے وہ عمر اور وہ وقفہ جو اس کو دیا گیا ہے دنیا میں، جب وہ وقفہ اور وہ عمر یہ گزارے گا دنیا میں تو اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارے گا۔ یہ بات تو واضح ہے قرآن کریم کی آیات سے بھی، اور اسی طرح ہمارے عقل اور فہم سے بھی، اور دنیا کا نظام جو ہم دنیا کا انسان کا طبعی نظام دیکھتے ہیں، جو ہماری فطرت کے تقاضے ہیں، ان سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان دنیا میں آیا لیکن اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اس کے پاس عہدہ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اس کے پاس اگر دنیا میں کسی چیز کی ملکیت ہے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح یہ بندہ اپنے جسم کو اگر دیکھے تو اس جسم میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا مالک یہ خود ہو، بلکہ جسم کے ایک ایک بال اور رونگٹے کا بھی اللہ تبارک و تعالی مالک ہے۔ ہم نے دین سے یہی سیکھا، ہمیں اپنی جو ہے وہ دین نے اور قرآن و سنت نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم اپنی ایک ناخن کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے اگر اپنی بدن میں کوئی تصرف کرنا ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہی کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے، جو وہی ہمیں کی جاتی ہے ہم نے وہی تبدیلی کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کی بدن میں تبدیلیاں کریں گے تو یقیناً اس پہ ہمیں گناہ کا کہا گیا ہے، اس پہ ہمیں عذاب سنایا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے دنیا میں اس کے پاس اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کے مطابق، انبیاء کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے الحمدللہ ہمیں جو اسلام، جو پیارا مذہب دین دیا گیا، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کا ہمیں سکھا دیا گیا۔ زندگی گزارنے کے تمام اصول ہمیں سکھا دیے گئے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہے، گھر کے اندر کی زندگی ہے، خانگی زندگی ہے، یا ہماری جو ہے وہ عالمی زندگی ہے، دیگر قوموں کے ساتھ ہمارے حالات ہیں، دنیا پہ حکمرانی ہے، اپنے ملک پہ حکمرانی ہے، یہ سارے طریقے ہمیں شریعت نے سکھا دیے، اللہ اور اس کے رسول نے سکھا دیے۔ اسی لیے جہاں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک شخص ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اس نے گھر کی سربراہی کیسے کرنی ہے، ایک بندہ وہ محلے کا سربراہ ہے، اس نے محلے کی سربراہی کیسے کرنی ہے، اور پھر ایک بندہ اگر کسی پورے شعبے کا سربراہ ہے تو اس شعبے اور اس عہدے کو اس نے کیسا استعمال کرنا ہے، اور پھر اگر ایک بندہ پوری قوم کا سربراہ ہے تو اس نے پوری قوم کی سربراہی کیسے کرنی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ بھی بتایا، لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا پہ اور انسانوں پہ جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا، اور پھر اس طریقے کو نافذ کرنے کے لیے جو سربراہ بنے گا، اس کے سربراہ بننے کے جو طریقہ کار اور اس کے لیے جو مراحل ہیں، جو پروسیس ہیں، وہ کیا ہوں گے۔ مسلمان اپنے سربراہ کس کو بنائیں گے، سربراہ کے انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا، ہمیں یہ اسلام نے بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہمیں یہ کہا کہ مسلمانوں کی نجات کا واحد ذریعہ، واحد راستہ، چاہے وہ
کسی ایک خطے کے مسلمان ہوں یا پوری دنیا کے مسلمان ہوں، ان کی نجات کا واحد راستہ وہ خلافت میں ہے۔ یہ تو اسلام کی دو ٹوک تعلیمات ہیں، اس میں کسی دوسرے اور تیسری رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا ایک ادنا طالب علم جو قرآن و سنت کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس پہ یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے صرف اور صرف خلافت کا تصور دیا ہے حکمرانی کے لیے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، اور انسانوں کی فلاح و بقا کے لیے، اور پوری دنیا پہ حاکمیت کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں خلافت کا پیارا نظام دیا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی جدا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے آج دنیا میں جتنے بھی رائج طریقے ہیں حکومت بنانے کے، حکمرانی میں آنے کے، حاکمیت حاصل کرنے کے، یاد رکھیے یہ سب کے سب طریقے شریعت کے مزاج کے بالکل مخالف ہیں۔ نہ اسلام میں جمہوریت کی کوئی گنجائش ہے، نہ اسلام میں بادشاہت کی کوئی گنجائش ہے۔ اسلام میں ملوکیت، بادشاہت اور پھر جمہوریت، اور جمہوریت کے آگے نیچے جتنے بھی اس کی شاخیں ہیں، اسلام میں ان کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر آج ہم جمہوری نظام میں وقت گزار رہے ہیں اور پوری دنیا گزار رہی ہے، یا ہمارے مسلمانوں کے بعض علاقے، بعض خطے وہ بادشاہت کے نیچے وقت گزار رہے ہیں، بادشاہی نظام میں وقت گزار رہے ہیں، تو یہ ہم مسلمانوں کی مجبوری ہے کہ ہم پہ ایسے نظام مسلط کر دیے گئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیشہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کہہ دے بجی ہم پر تو جمہوریت جو ہے وہ طاری کر دی گئی ہے، اب اگر میں بڑا بھی چاہوں تو میں اس کو ختم تو اکیلے بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ تم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، کوئی کوشش کی ہے، آواز اٹھائی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کی کوئی خدمت کی ہے۔ دنیا میں جتنا اختیار، جتنا عہدہ تمہیں دیا گیا تھا، تم نے اپنے عہدے اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خلافت کے لیے، جو اللہ کا نازل کردہ نظام ہے، اس کے لیے تم نے کچھ کیا ہے، یہ پوچھ ضرور ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیے جہاں ہم آج جمہوریت کی پٹی پڑھ رہے ہیں اور جمہوریت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اغیار نے، ہمیں طاغوتی قوتوں نے، ہمیں یہود و نصارہ نے، اور ان یہودیوں نے جو آج ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پہ ہم سب پہ، پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تصور دیا اور ہمارا یہ ذہن بنایا کہ شاید جمہوریت میں ہی انسانوں کی بقا ہے۔ سب لوگ مشورہ کریں اور اپنے مشورے سے ایک بندے کو بڑا بنا دیں، اور پھر جو بات جو ہے وہ جمہوریت میں آئے، جمہور جو بات کہیں، اکثریت، 2/3 اکثریت میں جو بات طے کر دی جائے بس اس کو نافذ کر دیا جائے، یقیناً وہ اچھی ہوگی، کیونکہ زیادہ اکثریت، 2/3 اکثریت وہ جو فیصلہ کرے گی وہ غلط تو نہیں ہوگا۔ جہاں پہ اگر جو ہے وہ 300 لوگ ہیں اور ان میں سے 200 بندے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ انسانوں کی کامیابی کا باعث ہوگا۔ 200 عقلیں اکٹھی ہو کے کوئی فیصلہ کریں گے تو یقیناً وہ کامیابی کی طرف ایک گامزن راستہ ہوگا۔ ہمیں طاغوتی قوتوں نے یہ ذہن دیا، اس لیے ہمارے تمام دنیا میں جمہوری نظام کو نافذ کر دیا گیا، پھر اس کے نیچے مختلف ذیلی شاخیں بنائی گئی، کہیں صدارتی نظام اور کہیں پارلیمانی نظام اور کہیں بادشاہت کو آگے کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے جمہوری نظام جو ہے اس کے بنیادی نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہی ہے کہ تمام انسان، 2/3 تو بڑی دور کی بات، تمام انسانوں کی عقول کو، عقلوں کو اکٹھا کر دیا جائے، وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وحی یہ اللہ کا حکم ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل کیا جاتا ہے، اس کے سامنے انسانی عقل کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ساری عقلوں کو اکٹھا کر دیں، کیونکہ ساری کی ساری عقلیں یہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے اس عقل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی، تو وہ اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں ساری دنیا کی عقلیں بھی؟ تو جب ساری دنیا کی عقلیں فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر 2/3 اکثریت کا کیا جو ہے وہ کیا کردار ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے جمہوریت میں جو بنیادی نقصان ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو حاکمیت دے دی گئی، انسان حاکم ہوگا۔ ہاں شریعت یہ کہتی ہے، اسلام کہتا ہے انسان حاکم ہوگا، سربراہ ہوگا، لیکن حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کی ہوگی۔ حاکم انسان ہوگا صرف اس معنی میں کہ یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء آئے، نبی کی عقل تمام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حاکمیت اعلیٰ کسی نبی کا منصب بھی نہیں ہے، حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کا منصب ہے۔
اور اللہ کا منصب کیا کہ اللہ نے ہر زمانے میں جو حکم نازل کیا اس حکم کو نافذ کیا جائے۔ جمہوریت، ہم اپنے اگر پاکستانی تاریخ کو ہی آپ دیکھ لیں، پچھلے 75-76 سالوں میں جو ہم جمہوری نظام کے نیچے وقت گزار رہے ہیں، اگر واقعی طاغوتی قوتوں کی یہ سوچ جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے کہ جمہوریت میں انسان کا فائدہ ہے، تو آپ خود بتائیے ہماری جتنی اجتماعی معاملات کی جگہ ہیں وہاں پہ ہمیں جمہوریت نے فائدہ کتنا دیا اور نقصان کتنا دیا، یہ ہر بندہ سوچ سکتا ہے، ہر بندہ یہ دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے سب سے پہلے ہماری دسترس جو ہوتی ہے ہمارے اس جمہوری نظام میں وہ تھانے تک ہوتی ہے، ہر بندہ تھانے تک اپنی پہنچائی اپنی رسائی کرتا ہے۔ کیا تھانوں میں جمہوریت کا فائدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تھانوں میں انصاف نہیں ہے۔ جمہوریت نے تھانوں میں انصاف نافذ نہیں کیا، جمہوریت ہے نا۔ اب اسی طرح تھانوں سے آپ آگے چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، اسی طرح پھر عدالتی جو نظام ہے مختلف سٹیپوں میں مختلف مراحل میں آپ ان میں چلے جائیں اور سپریم کورٹ تک چلے جائیں، جمہوریت کا فائدہ زیادہ آپ کو نظر آتا ہے یا نقصان زیادہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ اکثریت کا فیصلہ، جمہوریت کہتے ہیں اکثریت کے فیصلے کو۔ اب اکثریتی فیصلہ جو ہوگا اس کا ہمیں فائدہ کہاں ملا اس پوری دنیا میں، اس پورے نظام میں؟ اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اس طریقہ کار کو چھوڑ دیا جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ تھا، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق طریقہ اختیار کر لیا۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق حکمران بناتے اور حاکمیت اس کو ملتی جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو آج ہمیں یہ مظلومیت اور مجبوریت کے دن دیکھنا نہ پڑتے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے۔ اسلام میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ عرب ملک ہے اور یہ عجم ملک ہے، یہ افریقی ملک ہے اور یہ یورپی ملک ہے، اور یہ یورپی مسلمان ہے اور یہ افریقی مسلمان ہے۔ یہ تصور تو اسلام نے دیا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو دیا کہ پوری امت یہ جسم واحد کی طرح ہے، پوری امت جسم واحد کی طرح ہے۔ ایک یہ، دوسری بات یہ کہ خلافت اسی کو دی جاتی ہے جو عہدہ طلب نہیں کرتا۔ یہ بھی ہماری شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت نے یہ کہا جو بندہ عہدہ طلب کر رہا ہے اس کو عہدہ کبھی نہ دو، عہدہ اس کو دو جو عہدے کا بھوکا نہ ہو، جو طلبگار نہ ہو لیکن اس میں اہلیت ہو، وہ عہدے کو سنبھال سکتا ہو، اس عہدے کا وہ ماہر ہو، اس کو عہدہ دو، جو مانگے نہیں۔ کیونکہ جو مانگتا ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے عہدہ مانگے گا، حضور کے اپنے زمانے میں حضور نے فرمایا، بعض لوگ وہ تھے، بعض صحابہ میں سے تھے جو حضور سے عہدے کے طلبگار تھے کہ ہمیں یہ عہدہ ملا، فلاں علاقے کا عہدہ، فلاں علاقے کا عہدہ ہمیں ملے، تو حضور نے ان کی تربیت فرمائی، جو بندہ عہدہ مانگتا ہے تو وہ عہدہ پھر اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے اچھے برے کا ذمہ دار قیامت کے دن وہی ہوگا، اس کی مدد نہیں ہوگی۔ لیکن حضور نے فرمایا جس بندے کو عہدہ دے دیا جاتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے لیکن اس کو دے دیا جاتا ہے اہلیت کی بنیاد پر، تو حضور نے فرمایا پھر اعنت علیہا، پھر اللہ کی مدد اس عہدیدار کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد پھر اس کو ملتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، راستے میں میرے 2 چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے کہ ہم نے حضور سے کوئی بات کرنی ہے، آپ ذرا ہمیں آگے کر دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں کو لے کے آئے، حضور کے سامنے بیٹھے، تو ان دونوں نے، صحابہ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ فلاں علاقے کا عامل وہاں پہ کوئی نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، ہمیں اس علاقے کا عامل اور حاکم مقرر کر دیں۔ جب حضور نے یہ سنا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو جلیل القدر صحابی تھے ان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ، کیا تم اپنے چچا زاد بھائیوں کو اس لیے میرے پاس لے کے آئے تھے، عہدہ طلب کرنے کے لیے؟ ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے فوراً عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کس نیت سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور نہ میں نے ان سے پوچھا تھا۔ حضور نے فرمایا جو عہدہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نہیں دوں گا، جو نہیں مانگے گا میں اس کو دوں گا جو اہل ہوگا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو وہ عہدہ دے دیا جو مانگتے نہیں تھے۔ تو حضور نے فرمایا جو عہدہ مانگے گا اس کو نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ وہ عہدہ اس کے سپرد کر دیا گیا، اور جو عہدہ نہ مانگتے ہوئے اس کو دے دیا گیا تو اللہ اس کی پھر مدد فرمائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اسلام میں ان نظاموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ اب یہ ہے جو موجودہ ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے پورے علماء کا، پوری دنیا کا، کہ اب چونکہ جمہوریت کو ہم پہ طاری کر دیا گیا ہے اور ایسی قوتیں ہمارے سروں پہ بیٹھ گئی ہیں جو ہمیں خلافت کی طرف نہیں آنے دیتی،
جو خلافت راشدہ کی طرف ہمیں نہیں آنے دیتی. ہمیں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے تقسیم در تقسیم کر دیا ہے، ہمارے ذہنوں کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے. لیکن اب یہ جمہوری نظام جو چل رہا ہے اس سے یکسر آپ ایک طرف بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ جمہوری نظام سے، جو ملک کے ہمارے سمجھدار لوگ ہیں، صاحب رائے لوگ ہیں، واقعی کسی عہدے کے اہل لوگ ہیں، اگر وہ اس نظام سے بالکل علیحدہ ہو جائیں تو پھر تو پورا نظام فاسق اور فاجروں کو، بدماشوں کے حوالے ہو جائے گا. پھر تو اس کے لیے محنت سب کو کرنی پڑے گی. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے مستقبل میں کہ یہ بندہ جو کچھ کرے گا آگے جا کے، اگر اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، ان تمام کاموں میں اس کے برابر شریک ہوں گا. یہ بات یاد رکھنی ہے ووٹ دینے میں. یہ نہیں ہے کہ بس میری فلاں پارٹی سے لگاؤ ہے، اس پارٹی کا سربراہ بڑا اچھا بندہ تھا، وہ بڑا مخلص تھا، یا یہ پارٹی اس کی یہ ہے، یا فلاں شخص بڑا اچھا ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ طریقہ کار بڑا مخلص بندہ ہے. نہیں، ہر طرف آپ نے سوچنا ہے کہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ واقعی اس عہدے کا اہل ہے یا نہیں ہے، اور کیا وہ واقعی جب وہ پارلیمنٹ میں جائے گا، صوبائی میں یا قومی میں، تو کیا پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے حقوق کی آواز وہ اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وہ نظام شریعت کے لیے کوشش کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. پہلی بات سب سے پہلی یہ. پھر یہ کہ وہ کینڈیڈیٹ کس پارٹی کا ہے، آپ نے اس پارٹی کو بھی دیکھنا ہے. بعض اوقات کینڈیڈیٹ بڑا بہتر، بڑا مخلص بندہ ہوتا ہے، بڑا امانت دار ہوتا ہے، لیکن وہ پارٹی کے اصولوں کے تابع ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ لاکھ تہجد گزار ہو، لاکھ بڑا پڑھا لکھا، بڑا جو ہے وہ لائق فائق بندہ ہو، لیکن وہ پارٹی کے اصولوں سے پھر انحراف نہیں کر سکتا، ورنہ اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. اس لیے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر اپنے جو ووٹ کی رائے دہی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، بعض حلقوں کی طرف سے یہ ہمیں تاثر ملتا ہے کہ ووٹ کی ایک امانت ہے، امانت کو ضائع نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ ایک وکالت ہے. ووٹ نہ، یاد رکھیے، نہ امانت ہے، نہ وکالت ہے، نہ شہادت ہے. یہ سب اسلامی عہدے ہیں. یہ سب ہم کسی ایک فاسق فاجر اور ایک دنیا دار کو، جو کہ حرام اور ناجائز پیسہ اکٹھا کر کے ان الیکشن کے ان دنوں میں آتے ہیں ہمارے سامنے اور ہمارے خادم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں پھر ہمارے خزانوں کو لوٹتے ہیں، ہم ان کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، اور ملک اور قوم اور اسلام کے غداروں کے لیے ہم نہ شہادت کا پاک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے لیے وکالت کا پاک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہم ان کے لیے امانت جیسا قرآنی پاک لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ امانت، شہادت، وکالت کچھ بھی نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ آپ سے ایک مشورہ ہے. بس مشورہ آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں. مشورہ آپ ایک عابد اور بڑے لائق فائق بندے کو بھی دے سکتے ہیں. مشورہ آ کے فاسق اور فاجر اور ایک گناہگار کو بھی دے سکتے ہیں. جو بندہ آپ سے مشورہ مانگے گا، حضور نے اسی لیے فرمایا المستشار مؤتمن، جس بندے سے مشورہ کیا گیا وہ امانت دار ہے. وہ امانت سے مشورہ دے، مشورہ دے، اپنا بھائی سمجھ کے اس کو مشورہ دے. تو ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے ہمارے ہاں، ہمارے اس ملک کے معروضی حالات کی بنیاد پر، وہ صرف اور صرف ایک مشورے کی ہے. بس آپ نے مشورہ دینا ہے الیکشن کے دن کہ بھئی میں کس کو اپنا بڑا بنانا چاہتا ہوں، اپنے حلقے کی سربراہی میں کس کو دینا چاہتا ہوں. تو اب مشورہ جب آپ دیں گے تو مشورہ تو آپ نے درست دینا ہے، کیونکہ اگر مشورہ اگر آپ درست نہیں دیں گے تب بھی آپ خائنین میں آئیں گے، خیانت کرنے والوں میں آئیں گے. اس لیے مشورہ دیتے وقت انسان نے سوچ سمجھ کے کام لینا ہے. میں کس کو مشورہ دے رہا ہوں، کس کی سربراہی کے لیے میں مشورہ دے رہا ہوں، اس کو میرا بڑا بنایا جائے، اس کو نہ بنایا جائے. تو اس لیے یہ ہم پہ ایک قومی فریضہ ہے. یاد رکھیے، شرعی فریضہ اس کو میں نہیں کہتا، قومی فریضہ ہے، کیونکہ شرعی نظام ہی نہیں ہے. شرعی نظام تو صرف خلافت کا ہے اور اصول خلافت کے ہیں، وہ تو ہماری جمہوریت میں ہے ہی نہیں. لیکن ایک قومی فریضہ جو ہم پہ طاری کر دیا گیا، دینا تو ہے. تو ایک مشورہ ہے، آپ سوچ سمجھ کے مشورہ دیں کہ کس نے، کون ہے جو ہماری قوم کو آگے لے جا سکتا ہے، جو ہمارے دین کے لیے اچھا ہے، ہمارے اسلام کے لیے اچھا ہے، ہمارے ملک و ملت کے لیے اچھا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ آئی بھی غلط طریقے سے اور پھر آگے پوری 5 سال 6 سال ہمیں لوٹتا رہے، اور لوٹنے کے بعد پھر ہمارے پاس آئے کہ ہمیں پھر ووٹ دو. تو سوچ سمجھ کے اپنی یہ رائے جو ہے وہ استعمال کریں. اس میں نہ اپنے چچا کو دیکھیں، نہ اپنے باپ کو دیکھیں، اس میں نہ جو ہے اپنے بڑوں کو دیکھیں، نہ اپنی اعتقادات اور اپنے جو ہے وہ لیڈروں کو دیکھیں. یہ دیکھیں کہ آپ کی نظر میں جب آپ مشورہ دے رہے ہیں تو آپ کس کو مشورہ دینا چاہتے ہیں.
آپ سے مشورہ مانگا کہ بھئی کس کو بڑا بنائیں، آپ مشورہ دیں، ضرور دیں، لیکن سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے اور تمام جہتوں کو دیکھ کر مشورہ دیں کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے اور کون ہمارے لیے مضر اور خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں اور پوری دنیا پہ جو خلافت کا شرعی نظام ہے، اللہ تعالیٰ وہ نظام ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام طاغوتی نظاموں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مشورہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ سمجھ کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو خصوصی طور پہ ان لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے اور ان تمام بدخواہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔